باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل میں آسانی کی دعا کرنا۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جیسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے والا کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہو اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر حدیث نمبر 5645۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سجدہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ دعا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ مایوس۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں یوں مایوس ہونے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ پاک۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائی اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ فرشتوں کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی اپنے اس مسئلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہم اغفر لی لہ اللہم رحمہ ہم دوسرا دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس پر رحم کر دیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 445۔ تم ایسے بھلا دیے جاؤ گے جیسے کبھی تو تھے ہی نہیں۔ تم ایسے بھلا دیے جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آج کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ابو داؤد 3641۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ سب سے افضل ایمان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ تم جہاں بھی ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ میں یہ والا سورہ رحمان کی تلاوت ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ رحمان مجھے بہت بہت پسند ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتے ہیں ہم لوگ، پھر اس کے بعد سورہ رحمان انشاءاللہ ہم لوگ ترجمہ کریں گے، انشاءاللہ۔ پہلے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبی اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، اور رحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین روز رجا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تجھ کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکا ہوا۔ سورہ رحمان۔ ہم اسے سورہ کا نام کرنا، سورہ بہت بہت پسند۔ الرحمن الرحیم۔ رحمان علم القرآن، نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔
علمہ البیان، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کل ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے۔ فِیہَا فَاکِہَۃٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَکْمَامِ، اس میں وہ میوے اور گلاب والی کھجوریں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحَانُ، اور بوس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ فَبِآلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بختی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے لپٹ سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہا کے دیکھنے میں معلوم ہوا ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہے وہ چلنے والیا کے دریا میں اٹھے ہوئی ہے جیسے پہاڑ۔ فَبِآلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین، یہ والا میں نے جو کہا فَبِآلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ رکوع میں ہم رکے ہیں، رکوع نمبر 25 ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس سے آگے انشاءاللہ کریں گے اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔